بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 اپریل 2020 ہے، تو آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے تازہ ترین صورتحال سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سعودی عرب کرونا سے مقابلے کے لیے $50 کروڑ کی امداد۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام اور اس سے نپٹنے کے لیے سعودی عرب نے G20 کی قیادت کرتے ہوئے عالمی اداروں کے لیے $500 ملین کی امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے دی جانے والی $50 کروڑ کی اس امداد میں $15 کروڑ کرونا وائرس کی مناسب روک تھام کے لیے جدید آلات کی تیاری کے لیے دیے گئے ہیں، جبکہ $15 کروڑ کی امداد سے اس بیماری کے سدباب کے لیے ویکسین کی تیاری میں مدد حاصل کی جائے گی۔ کرونا وائرس کے متاثرین کی بحالی اور علاقائی اور عالمی تنظیموں کی بہبود کے لیے $20 کروڑ کی رقم رکھی گئی ہے۔ ڈرائیور اور گھریلو ملازم کرونا کے ڈاکٹر بنے مگر پکڑے گئے۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں کرونا وائرس کی دوا اور ویکسین کا کاروبار کرنے والے پکڑے گئے۔ دونوں خود کو ڈاکٹر ظاہر کر رہے تھے، جبکہ حقیقت میں وہ ڈاکٹر نہیں تھے۔ کرونا وائرس کی ویکسین، انجیکشن اور دواؤں کی صورت میں پاکستانی شہریوں اور دیگر ممالک کے باشندوں کو فروخت کر رہے تھے۔ صامتہ اور الدائر کمشنریوں میں بھی 24 گھنٹے کا کرفیو۔ سعودی وزارت داخلہ نے صامتہ اور الدائر کمشنریوں میں بھی 24 گھنٹے کا کرفیو لگا دیا ہے۔ ان کمشنریوں میں آنے جانے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ کرفیو پر عمل درآمد کا آغاز آج جمعہ 3 بجے سے کر دیا گیا ہے۔ یہ لاک ڈاؤن تا اطلاع ثانی نافذ رہے گا۔ برطرفی اور تنخواہ میں کٹوتی، قانونی ماہرین کیا کہتے ہیں؟ کرونا بحران نے نجی اداروں اور ملازمین کو بڑی آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے اور ان کی ملازمتوں کے حوالے سے طرح طرح کی افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں۔ المدینہ اخبار کے مطابق ایک بڑا سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا آجر کرونا کے بہانے اجیر کو برطرفی کا انتباہ دے سکتا ہے؟ سعودی عرب کے ماہرین قوانین محنت نے ایک جائزہ تیار کیا ہے جس میں اس سوال کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ جائزہ نگاروں کا کہنا ہے کہ کرونا کے بہانے اجیروں کو برطرفی کی دھمکی نہیں دی جا سکتی اور نہ کرونا کے بہانے ملازم کی تنخواہ کم کی جا سکتی ہے۔ سعودی عرب تراویح اور عید کی نماز گھروں پر ادا کی جائے گی۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا جاری رہنے کی صورت میں احتیاطی تدبیر کے طور پر رمضان کے دوران تراویح اور عید کی نماز گھروں پر ادا کی جائے۔ عرب نیوز کے مطابق جمعے کو انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ عید کی نماز خطبے کے بغیر گھروں پر ادا کی جائے گی۔ کرونا کیسز کی تعداد 7,000 سے تجاوز کر گئی۔ سعودی عرب میں جمعے کو کرونا وائرس کے 762 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ متاثرین کی کل تعداد 7,142 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے جمعے کو ریاض میں پریس بریفنگ کے دوران بتایا کہ مزید 59 مریض کرونا سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ صحت یاب افراد کی تعداد 1,049 ہو گئی ہے۔ حرم کی پینٹنگ کے ذریعے صفائی کے عملے کو خراج تحسین۔ مکہ کی عظیم الشان مسجد الحرام کے صحن میں صفائی پر مامور ایک شخص گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے۔ اس مقدس مقام پر جہاں عام طور پر لوگوں کی ہلچل ہوتی ہے، وہ واحد عبادت گزار ہے۔ خالی پن، خاموشی اور غور و فکر کے اس لمحے کو ایک پینٹنگ میں اتارا گیا ہے جس نے عالمی صحت کی ایمرجنسی کے دوران مسلمانوں کو متاثر کیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق یہ پینٹنگ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے اور لوگوں کو انفیکشن سے بچانے کے لیے سعودی عرب کے حکام کی جانب سے مسجد الحرام کو نماز کے لیے بند کرنے کے تاریخی فیصلے کی عکاسی کرتی ہے۔ لیبر کیمپوں میں کارکنوں میں میڈیکل سکریننگ۔ کرونا سے بچاؤ کی کمیٹی نے بالقرن کمشنری میں رہائش پذیر غیر ملکی کارکنوں کی بڑے پیمانے پر اسکریننگ شروع کر دی۔ ریجن میں مختلف اداروں پر مشتمل ٹیموں کی جانب سے غیر ملکی کارکنوں کے رہائشی کمپاؤنڈز کی فہرست تیار کر لی گئی ہے، جس پر پروگرام کے مطابق تیزی سے عمل جاری ہے۔
مقامی ویب سائٹ سبق نیوز کے مطابق کمیٹی کے اہلکار وزارت صحت کے تعاون سے کرفیو کے دوران غیر ملکی کارکنوں کے رہائشی کمپاؤنڈز کا دورہ کر کے وہاں موجود لوگوں کا ابتدائی معائنہ کرتے ہیں تاکہ اس امر کو یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی کارکن کرونا وائرس کا شکار تو نہیں۔ غیر ملکی کارکن ہمارے مہمان ہیں۔ مدینہ منورہ کے گورنر شہزادہ فیصل بن سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی کارکن ہمارے مہمان ہیں، ان کی فلاح و بہبود اور حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ عرب نیوز کے مطابق گورنر مدینہ منورہ نے کہا ہے کہ کسی بھی قومیت سے قطع نظر غیر ملکی کارکنوں کی دیکھ بھال، ان کی صحت اور فلاح و بہبود کے لیے مناسب اقدامات ریاست کی کوششوں کا حصہ ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔